میڈیکل کے سیکٹر میں کیا ہو رہا ہے؟ صحت عامہ کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ کوئی نئے اسپتال بنائے جا رہے ہیں؟ پرانے اسپتالوں کی اپ گریڈیشن کے لیے کیا کام ہو رہا ہے؟ میرا خیال اس پہ تو علیحدہ پروگرام ہے ہمیں کرنا چاہیے. پنجاب کے طریق کا ہائیسٹ بجٹ جو ہے نا اس سال ہم نے رکھا میڈیکل کے شعبے کے لیے. بہت سارے نئے ہاسپٹل بن رہے ہیں. ہاں جو موجودہ ہاسپٹل ان کی کیپیسٹی کو بلڈ کیا جا رہا ہے, انہانس کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہم نے آؤٹ سورس ایک ماڈل ہے BHU اور RSCs کا, وہ ایک ایسا ماڈل ہے کہ اس کے جو اگر آپ اس کے خد و خال میں جائیں, اس کی تفصیل میں جائیں, تو آپ پبلک کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ صحیح معنوں میں, اور CM مینز بزنس, اس کو ہر صورت میں کامیاب ہونا ہے. ہاسپٹل ہم نے ری ویمپ کر دیے ہیں, ان اسپتالوں میں نئے جائیں. پچھلے دنوں میں ایک ہفتہ راجن پور گیا ہوا تھا میں, وہ رجحان جمالی سے آگے ٹرائی بارڈر جنکشن پہ گیا, اور ادھر جا کے میں نے دیکھا, میں اوپر ٹرائبل ایریا میں گیا, میں ادھر ایک میں ٹرائبل ایریا میں گیا, ہڑند ایک جگہ ہے وہاں پر جا کے میں دیکھا, شاہ والی ایک بالکل ٹرائی بارڈر جنکشن کے اوپر ایک جگہ ہے وہاں پر میں گیا, اور جو ہاسپٹل جا کے دیکھے جو ان کی بلڈنگز ہیں اس طرح کا. میں یہ نہیں کہتا کہ جی میں پنجاب گورنمنٹ کا حصہ ہوں تو میں کوئی تشہیر کر رہا ہوں. جا کے دیکھیں یورپ میں بھی آپ کو اس طرح کے ہاسپٹل نظر نہیں آتے. پھر آپ دیکھیں جو کینسر ہاسپٹل جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا ہاسپٹل لاہور میں بن رہا ہے. گورنمنٹ سیکٹر میں کبھی ہاسپٹل کینسر کا تھا ہی نہیں, دل کے ہسپتال بن رہے ہیں. سرگودا کا اگلے 2 سے 3 ہفتوں میں CM اس کو اناگوریٹ کر رہی ہیں. لاہور میں ایک میڈیکل ڈسٹرکٹ بن رہا ہے جس میں 7 ہاسپٹلز ہوں گے. اور یہ رنگ روڈ کے اوپر اگر آپ جب جاتے ہیں سفر کرتے ہیں تو LD ایونیو سے باہر نکلیں تو آج کل زمین کی اس میں ایکوزیشن تیزی سے جاری ہے. اور جتنے CM کے منصوبے ہیں یہ نہیں ہے کہ سال کینسر ہاسپٹل فیز 1 جنوری میں رول آؤٹ ہو رہا ہے. یہ میڈیکل ڈسٹرکٹ 2027 انشاءاللہ. تو یہ کہنے کا اتنے بڑے اور CM نے کہہ دیا پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ میں کارڈیک ہاسپٹل ہوگا. ہر کارڈیک ہاسپٹل میں پیڈس کارڈیالوجی اس کا ان بلڈ یونٹ ہوگا, اور مفت 100% مفت. پچھلے لوگوں نے کہا کہ جی انہوں نے ہیلتھ کارڈ ختم کر دیے ہیں. اور بھائی جب سرکاری اسپتالوں میں دوائیاں علاج مفت ہے تو سرکاری اسپتالوں میں ہیلتھ کارڈ کی ضرورت نہیں ہے. پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی ہے, وہ ہم نے ختم نہیں کیا. CM نے کینسر کے علاج کے لیے جو چائنا سے ایک مشین منگائی ہے جو میاں ہاسپٹل لگ گئی ہے, 3 اور آ رہی ہیں. اور پنجاب کی ہیلتھ فیسلٹی پہ سعید صاحب صرف پنجاب کے لوگ مستفید نہیں ہو رہے. میں پیریفری ڈسٹرکٹ پہ جاتا ہوں, اٹک گیا ہوں, میں ڈیرہ غازی خان گیا ہوں, میں راجن پور گیا ہوں, میاں والی گیا ہوں, بکھر گیا ہوں, راول پنڈی اٹسیلف. ان اسپتالوں میں گلگت بلتستان, آزاد کشمیر اور KPK کے لوگوں کی بڑی تعداد یہاں پر آتی ہے, کیونکہ وہاں پر کورسپونڈنگلی اتنی بڑی فیسلٹیز ہی کوئی نہیں ہے, اور ہم کسی کو انکار نہیں کرتے. پنجاب گورنمنٹ کسی کو یہ نہیں کہتی کہ بھائی تمہارا علاج جو ہے نا شناختی کارڈ کے بیس پہ ہوگا. میں DG خان میں گیا ہوں تو وہاں پر مجھے وانا کے پیشنٹ نظر آیا, مجھے وہاں پر ڈیرہ بگٹی کولو کے پیشنٹ نظر آیا, راجن پور میں نظر آیا, مجھے اٹک میں, راول پنڈی میں, میاں والی میں, بنو لکی میں. چلیں اس حوالے سے پھر ہم کسی پروگرام میں تفصیلی بات کریں گے. آگے بڑھتے ہیں, تعلیم کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ ابھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ پرائیویٹ ادارے تو بہت ترقی کر رہے ہیں, لیکن گورنمنٹ کے کالجز کے حالات بہت خراب ہوتے ہیں. گورنمنٹ اسکولوں کے گو سکول ہیں, کبھی بھی کوئی خیر کی خبر جو ہے وہ سرکاری اسکولوں کی طرف سے نہیں آئی. تو اب کیا تبدیلی پیدا؟ تعلیم کے میدان میں بھی ہائیسٹ بجٹ جو CM نے دیا ہے, بلاک ایلوکیشن میں بہت پیسہ رکھا ہے, اربوں روپیہ لگایا جا رہا ہے اسکولوں کے مسنگ فیسلٹیز میں, جس میں یہ چیزیں ہی ہیں. کوئی ایڈیشنل کمرے ہیں, کوئی فرنیچر ہے, کوئی لیبارٹریز ہیں, ان پہ کام شروع ہو گیا. آپ خود دیکھیں گے ود ان نیکسٹ 2-3 منتھس اس پہ کس حد تک کام ہوا ہے. آؤٹ سورس کر رہے ہیں اسکولوں کو PEF کے ذریعے. وہ اسکول جو کہ دور دراز ہیں جہاں پر ٹیچرز نہیں ہیں یا بچے نہیں ہیں, آؤٹ سورس ان کو کر رہے ہیں. پھر ساتھ ہی ساتھ تعلیم کے شعبے میں CM نے جو یہ ہونہار اسکالرشپ ہے, غریبوں کے بچے ابھی میرٹ بیسڈ ان کو اسکالرشپ مل رہے ہیں, اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہے, علاقے کی تفریق نہیں ہے, یہ تفریق نہیں ہے کہ اس کا باپ والد کیا کرتا ہے, کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن کی بات نہیں ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہماری یونیورسٹیز ہیں ان کی کیپیسٹی ہم بڑھا رہے ہیں. لیپ ٹاپ آپ نے دیکھا غریبوں کو دے رہے ہیں. پھر ابھی CM کے ایک انیشیٹو ہے جس میں ہر ڈسٹرکٹ میں ایک اسکول کو ہم اسکول آف سینٹر آف ایکسیلنس بنا رہے ہیں, اور ایک اسکول کو اسکول آف ایمینس بنا رہے ہیں. اور یہ آپ کے بالکل دانش اسکول کے ماڈل کے طرز کے اسکول ہوں گے, ہر سال یہ بنتے چلے جائیں گے. اس سے غریبوں کے بچوں کو بھی ایک بہترین ایجوکیشن حاصل کرنے کا موقع ملے گا. اور اوور آل CM جو ہے گرلز کالجز کو بسیں دے رہی ہیں تاکہ بچیاں جو ہے نا
آسانی سے ان گرلز کالجز میں آئیں, اور تعلیم کے شعبے میں ایک میرٹ بیسڈ سی ایم کی ہدایت کے اوپر اسٹرکٹلی میرٹ بیسڈ ایک ٹرانسفر پالیسی جو ہے نا انٹروڈیوس ہو چکی ہے, اس پہ کام بھی ہو رہا ہے. ٹیچرز کی انڈکشن کو ہم بہتر کر رہے ہیں. مزید پیکٹا بن گیا ہے, پیکٹا کا ادارہ بنا دیا ہے جس سے کیریکولم کو ہم نے مزید بہتر کیا ہے, اور بہت ساری اور پیکٹا کے ادارے میں سی ایم نے چیزیں مرج کر دی ہیں. ایجوکیشنسٹ کو وہاں پر لے کے آ رہے ہیں جو کہ پروفیشنلز ہیں, جو کہ جن کی ضرورت بھی سوسائٹی میں ہے, اور ان کو بڑے اچھی پے پیکج سیلریز کے اوپر ہم لے کے آ رہے ہیں تاکہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا جا سکے. اچھا بریگیڈیئر صاحب, انوائرمنٹ کے حوالے سے پنجاب حکومت کیا کر رہی ہے؟ ہر سال ہمیں پہلے سے زیادہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اسموگ کا سامنا رہتا ہے, تو ابھی آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ویسے پچھلے سال سے اسموگ کم ہے, کیا اس میں کوئی حکومتی اقدامات کا عمل دخل ہے؟ بہت عمل دخل ہے. ایک انوائرمنٹ پالیسی, انوائرمنٹ فورس سی ایم نے ریز کر دیا ہے, انفورسمنٹ کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے. پنجاب ہی میں تو کام ہو رہا ہے, اسی پنجاب میں اب رہتے ہیں. پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال لاہور میں جو آپ کا ایئر کوالٹی انڈیکس پنجاب کے شہروں کا تھا, آپ کو نظر آ رہا ہے, آپ جاتے ہیں باہر, آپ کو عام آدمی بھی دیکھ سکتا ہے, آپ کو بڑی بڑی یہاں پر اسموک گنز لگی ہوئی ہیں, اینٹی اسموک گنز, جو کہ انوائرمنٹ کو ٹھیک کر رہی ہیں, انفورسمنٹ کو بہتر کیا جا رہا ہے. پنجاب میں ہارڈلی کوئی کلن ہوگا جو آپ کا ابھی زگ زیگ پہ نہیں ہوگا. کالا دھواں والی فیکٹریاں آپ کی سختی سے بند ہے. اسٹبل برننگ کے اوپر بڑی سختی ہم نے کی ہوئی ہے. اوور آل جو انوائرمنٹ کے تحت جتنے بھی فیکٹریاں ہیں, بزنس سینٹر ہیں, ادارے ہیں, ان کو رجسٹر کیا جا رہا ہے. اصل میں انوائرمنٹ کے شعبے میں انفورسمنٹ کی کمی تھی, اس کے اوپر ہم نے زیادہ زور دیا ہے. بہت سا سفر بھی کرنے والا ہے, یہ نہیں کہ سب کچھ کمپلیٹ ہو گیا, لیکن آگے سے بہت بہتری ہے, نظر بھی آ رہی ہے. آپ انشاءاللہ دیکھیں گے آئندہ آنے والے 1-2 سالوں میں مزید اس پہ بہت بہتری ہوگی. اچھا, اس سال سیلاب بہت زیادہ آیا, پنجاب کو بہت زیادہ متاثر کیا, خاص طور پہ ہمارے جو زرعی رقبے بہت برباد ہوئے, ہمارا لائف سٹاک جو ہے وہ بہہ گیا, اس کے اندر لوگوں کو بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑا. تو پنجاب حکومت نے اس سلسلے میں کیا کیا ریلیف ورک کیا؟ کیا وہ جو وعدے کیے تھے مریم نواز صاحبہ نے, وہ پیسے لوگوں کو مل گئے؟ اس میں صحیح سب, میں چونکہ بہت ایکسٹینسو وزٹ کرتا ہوں, میں پورا پنجاب وزٹ کر چکا ہوں. پنجاب کے 39 میں فنکشنل ڈسٹرکٹ میں جا چکا ہوں, کچھ 60 سے زیادہ تحصیلوں میں جا چکا ہوں. میں وہاں پر جاتا ہوں, رہتا ہوں, لوگوں سے ملتا ہوں, اور میں نے سیلاب کے دور میں بہت ایکسٹینسو وزٹ کیا ہے, وہاں لوگوں کو جا کر ٹائم گزارا ہے. اور میں نے یہ دیکھا کہ اس دفعہ سیلاب کے بعد جو سی ایم کی ہدایت کے تحت جو سروے ہوا ہے وہ اتنا نیئر ٹو ایکوریٹ سروے ہوا ہے. لوگوں کی شکایت ہوتی تھی پٹواریوں سے, قانونگوؤں سے, ریونیو سٹاف سے. سروے کا بیسک سسٹم سی ایم نے چینج کر دیا. سروے ٹیم 5 لوگوں پر مشتمل بنائی, اس میں لائف سٹاک کا نمائندہ بھی تھا, زراعت کا بھی تھا, اربن یونٹ کے والنٹیئر ینگسٹرز بھی تھے, فوج کا نمائندہ بھی تھا, پٹواری بھی تھا. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اتنا ریئلسٹک سروے ہوا ہے. ابھی جب میں جاتا ہوں تو بہت کم شکایتیں لوگ کرتے ہیں کہ جی میری فصل تباہ ہوگی, مکان گر گیا, مجھے پیسے نہیں ملے. اور سی ایم نے جو پیسے دینے کا سسٹم بھی کچھ لائنیں لگا کے, سی ایم کا بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ جو حقدار ہے اس کو جب آپ نے مدد دینی ہے, اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, اس کی تصدیق مت کریں, اس کا بھرم رکھیں, ان کے گھروں میں پیسے جائیں, ان کو کارڈز کے ذریعے پیسے ملے, ان کے اکاؤنٹس میں پیسے آئیں, تاکہ ان کو حقداروں تک ان کا حق پہنچے. اور یہی وجہ ہے کہ بلینز آف روپے تقسیم ہو رہے ہیں. فلڈ ریلیف کے مد میں آپ کو بہت کم شکایتیں نظر آتی ہیں, آپ کو دھکم پیل نظر نہیں آتی. آپ لوگوں کی آپ کو پروپیگنڈاز کرنے کے باوجود عام پبلک میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو اتنی سموتھلی پیمنٹ کی گئی ہے کہ خبریں بھی نہیں بنتی اور کوئی ہلا گلا بھی نہیں ہوتا, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا, اور یہ کام ہو رہا ہے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی سیلاب متاثرین ہیں ان کی مدد کر دی گئی, اور سسٹم سلسلہ بھی جاری ہے. ابھی اس میں ٹائم دیا گیا, ہم نے ودن منتھ اس کو کمپلیٹ کر دیں. صحیح ہے.